بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ عمران خان نے صدارتی معافی سے انکار کر دیا۔ IMF کو خط مملکت اور قوم کے مفاد میں لکھا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ یہ بھی ان کا دعویٰ ہے کہ ہمیں ہماری چھینی ہوئی سیٹیں واپس دی جائیں۔ 20% سیٹیں لینے والے کو وزیر اعلیٰ بنانا جعلی مینڈیٹ کی بات ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ الیکشن کے بعد اب کوئی تھریڈ نہیں۔ الیکشن کمیشن کی کھلی کچہری میں قانونی دنگل اور شکنجہ سخت ایک اور فرد جرم عائد ہو گئی۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی خبر یہ کہ چیف جسٹس تھینک یو، یہ کس نے کہا؟ اسد طور، جنہیں FIA نے گرفتار کر لیا بلا کر، عدالت نے کہا تھا کہ پیش ہو جائیں، وہ پیش ہو گئے، شامل تفتیش ہوئے تو ان کو پکڑ لیا گیا کہ چیف جسٹس اور سرکاری افسران کے خلاف وہ مہم جوئی کر رہے ہیں، تو سائبر کرائم میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کو 14 دن کا ریمانڈ مانگنے کی کوشش کی گئی، لیکن عدالت نے صرف 5 دن کا ریمانڈ دیا۔ جب ان کو ہتھکڑیوں میں ڈال کے لے جایا جا رہا، یعنی ہتھکڑی لگا کر لے جایا جا رہا تھا، تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آواز لگائی، چیف جسٹس تھینک یو، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں۔ لیکن بہرحال افسوسناک بات یہ تھی کہ عدالت میں ان کی 78 سالہ والدہ بھی آئی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ دنیا کے دستور ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ کبھی چیف جسٹس اور ان کی بیگم صاحبہ کے بارے میں اسد طور نے بڑی مہم چلائی تھی، جب ان کے خلاف ریفرنس ہو رہا تھا اور ان کے خلاف ایک مہم چل رہی تھی۔ آج اسد طور جو ہے وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کس نے کیا کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ میں شکریہ ادا کروں چیف جسٹس کا۔ بہرحال شکنجہ سخت ایک اور فرد جرم عائد، نئے جج آئے احتساب عدالت کے پابشیر کی جگہ، ان کا نام ہے ناصر جاوید رانا۔ انہوں نے جناب آج عدالت میں 190 ملین یعنی 190 ملین پاؤنڈ کا جو مقدمہ تھا اس کو سنا، سماعت کی۔ تو عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا، ان کے وکلاء کی جانب سے کہا گیا، بشرا بی بی بھی موجود تھی، عمران خان بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جناب دستاویزات جو ہمیں دی گئی ہیں الزامات کے بارے میں اور جو مقدمے کے حوالے سے، وہ پڑھی نہیں جا رہی، لہذا کچھ وقت دے دیا جائے۔ لیکن جج صاحب نے نہیں مانا۔ جج صاحب نے جناب فرد جرم پڑھ کر سنوائی اور سنانے کے بعد ان پہ فرد جرم عائد کی۔ صحت جرم سے دونوں نے انکار کر دیا، لیکن انہوں نے کہا 6 مارچ سے گواہیاں پیش کی جائیں۔ ناظرین، تقریباً 4 درجن سے زیادہ گواہ اس میں ہیں، جس میں بڑے بڑے نامور بھی لوگ ہیں، اور کچھ گواہیاں لوگ دے بھی چکے ہیں، جس میں فواد چودھری ہیں، شیخ رشید ہیں اور باقی سارے معاملات ہیں، تو بڑی بڑی گواہیاں اس میں۔ تو انہوں نے کہا 6 مارچ سے 5 گواہیاں پیش کی جائیں، یعنی اس کیس میں بھی اب تیزی آ گئی ہے۔ نئے جج صاحب آئے تو انہوں نے بھی تیزی دکھانی شروع کر دی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بڑی تھریٹ تھی الیکشن کے دنوں میں نے شور مچایا کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں، ہمیں جان کے خطرہ ہے اور ہمیں مہم نہیں چلانے دی جا رہی۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کیسا لطیفہ ہے کہ جب الیکشن ہو گئے ہمارے ساتھ ہاتھ صاف کر دیا گیا، تو اب ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے، کہیں سے کوئی نہیں، اب ہمارے آنے جانے پہ بھی کوئی پابندی۔ انہیں کا وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ امارات اسلامیہ یعنی افغانستان کا میں نے دورہ کیا، وہ معاملات، میں نے فلسطین میں کا ساتھ دیا، اسرائیل کے خلاف مغربی طاقتیں ہیں، وہ نہیں چاہتی کہ ہمارے جیسے جو اسلام کے نام لیوا وہ کہیں کھڑے نظر آئیں۔ تو ہمیں تو الیکشن سے پہلے انہیں دعویٰ کیا کہ مجھے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ ہمارا ہجوم کم کر دیا جائے گا، تو کم کر دیا گیا۔ بہرحال عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی وہاں عدالت میں میڈیا سے، اور انہوں نے کہا کہ IMF کا جو خط ہے وہ مملکت اور قوم کے حق میں ہے، کیونکہ مملکت اس وقت جو ہے مزید ادھار لینے کے قابل نہیں، یہ واپس کہاں سے دے گی۔ تو دوسری چیز انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں نے تو خط لکھا نہیں ہے، میں نے زبانی ڈکٹیٹ کرایا تھا، اور آج وکلاء ملیں گے
یعنی گزشتہ روز کی بات ہے کہ انہیں کہا آج وکلاء ملیں گے تو ان سے اس کو فائنل کر کے اس کو لکھ دیا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے خط، اور میں لازمی اس خط کو بھجواؤں گا IMF کو. فیصلہ آپ کر لیں، کیونکہ کیا شور مچا ہے کہ اس خط سے کیا پامبڑ بلے گا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس میں کیا ہے. اب یہ معاملات جو ہے یہ کس نہج پہ جا رہے ہیں یہ بھی دیکھ لیں. اچھا، الیکشن کمیشن نے کھلی کچہری لگائی، یعنی اوپن کورٹ. وہ کس بات کا تھا کہ وہ جو مخصوص نشستیں ہیں کس کی، سنی اتحاد کونسل المعروف PTI، انہیں دعویٰ کیا ہے کہ جناب ہماری سیٹیں دی جائیں. تو وہاں تقریباً مطلب 50 سے زیادہ وکلاء تھے ان کی جانب سے، جن میں علی ظفر صاحب اور گوہر خان انہیں لیڈ کر رہے تھے. لیکن دوسری جانب سے MQM کے وکیل بھی تھے، پیپلز پارٹی کے بھی تھے اور مسلم لیگ نون کے بھی تھے، جن کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ان کا حق نہیں بنتا. اس لیے حق نہیں بنتا کہ الیکشن کے قواعد و ضوابط کے مطابق نہ پارلیمانی پارٹی ہے سنی اتحاد کونسل، اس نے کوئی سیٹ نہیں جیتی، نہ انہوں نے کہیں گوشوارے جمع کرائے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ترجیحی لسٹ جمع کرائی ہے. ہاں، اگر ایک آدھ بھی سیٹ انہیں جیتی ہوتی، پارلیمان میں موجود ہوتے، تو آئین و قانون کو اجازت دیتا ہے کہ بعد میں وہ اپنی ترجیحی فہرست میں اضافہ کر سکتے تھے. لیکن یہ پارٹی جو ہے پارلیمانی پارٹی نہیں ہے. خوب دلائل ہوئے، باتیں ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن اس میں پھر اینڈ کیا ہوا؟ اختتام پہ یہ ہوا کہ علی ظفر نے کہا ہمیں تھوڑا سا وقت دے دیں، اور الیکشن کمیشن نے ان کو آج کی تاریخ دے دی. یعنی آج پھر اس کی سماعت ہوگی کھلی کچہری میں، یعنی کھلی اوپن کورٹ میں ہوگا، اور فیصلہ یہ ہوگا. اس کی صدارت کر رہے تھے 5 رکنی یہ بیچ تھا، اور اس کی صدارت کر رہے تھے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ. اب یہ معاملات کس انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، تو اس میں ایک اور میں نے بات کی کہ صدر صاحب نے ایک ان کو پیغام ملا تو انہیں نے کوئی کسی کہا ہوگا. تو رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کا پیغام ان کو واضح طور پہ مل گیا کہ وہ کسی قسم کی صدارتی رعایت لینے کو تیار نہیں، اور اگر وہ دینا بھی چاہیں تو ہم نہیں لیں گے، ہم مقدمات لڑیں گے، ہم جیل کاٹیں گے اور سب کچھ ہوگا. اچھا، عمران خان سے جب میڈیا سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا تھا جو صدر صاحب نے کیا، اجلاس نہیں بلایا، وہ بھی درست کیا اور صدر کا یہی بنتا تھا. لیکن دوسری جانب بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ صدر صاحب سبکدوش ہونے کے بعد 2 مقدمات کا سامنا کریں گے، ایک اس اجلاس نہ بلانے کا جو آئین اور قانون کے مطابق انہیں بلانا چاہیے تھا، اور دوسرا وہ جو انہوں نے اسمبلی توڑی تھی غیر قانونی طور پر، لہذا آرٹیکل 6 کا وہ سامنا کریں گے. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.